بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج احباب کے چند سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس پروگرام کے اندر احباب کے سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قریبی ساتھی AH ملک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ محترم، اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہترین عبادت ہے کہ بندہ ما سوی اللہ سے تعلق توڑ کر کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ مقصد اعتکاف یہ ہے کہ بندہ اعتکاف کر کے اس رات کو تلاش کرے اور اس کے ثواب کو حاصل کر لے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی رات میں واقع ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور حکم فرماتے تھے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ثابت ہوا کہ اعتکاف کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور جمیع امت مسلمہ کو شب قدر کے فیضان سے فیضیاب فرمائے۔ دوسرا سوال میرے ایک صاحب کرتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن سے اعتکاف توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم، کتب فقہ کے مطالعے سے 4 ہی صورتیں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں معتکف اعتکاف توڑنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوتا۔ وہ صورتیں یہ ہیں: نمبر 1، شدید بیماری کا غلبہ ہو جانا۔ ایسا غلبہ اور ایسی بیماری کہ جس کا علاج مسجد سے نکلنے کے بغیر ناممکن ہو، اگر ایسی بیماری لاحق ہو جائے تو اعتکاف کا توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ماں باپ بیوی بچوں کی ایسی تکلیف کہ جس میں معتکف ہی کی توجہ کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں بھی اعتکاف توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ماں باپ، بہن بھائی یا کسی اور عزیز کی اگر اچانک موت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے بھی اعتکاف کا توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، معتکف کو اگر کوئی مسجد سے زبردستی نکال دے یا حکومت گرفتار کر لے تو معتکف اعتکاف کے ٹوٹنے پر گنہگار نہ ہوگا۔ اگلا سوال، کیا اعتکاف کرنے والا غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو دوران اعتکاف
شوقیہ غسل کی اجازت نہیں ہے، یعنی جب انسان کا دل چاہتا ہے غسل کر لیتا ہے، اس طرح اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ معتکف کے لیے غسل جنابت ضروری ہے، یعنی احتلام ہو جائے تو غسل کر لے۔ اس غسل واجب کے لیے اگر مسجد کے ساتھ غسل خانہ نہ ہو تو مسجد سے باہر جانا بھی جائز ہے۔ جب غسل واجب ہو جائے تو چاہیے کہ پہلے وضو کر لے یا تیمم کر لے، پھر غسل کا انتظام کرے۔ تیمم کے لیے مسجد کے صحن یا مسجد کی دیوار کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ضروری غسل کے علاوہ گرمی کی شدت کے سبب جسمانی تلخی، بے چینی یا گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے یا جسم پر میل کچیل زیادہ ہونے کی وجہ سے بو آنے لگے تو بھی غسل کرنا درست ہے، مگر غسل مسجد کے ملحقہ غسل خانے میں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ غسل کرنا ان صورتوں میں جائز تو ہے، لیکن صوفیاء کرام اور اصحاب عرفان و معرفت فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں غسل جنابت کے سوا اور کوئی غسل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف میں بندہ ہر وقت بارگاہ رب العزت میں ہوتا ہے، بارگاہ رب العزت کی حضوری میں ہوتا ہے، اور جو رب کی حضوری میں ہے اس کے لیے جسم کا ننگا کرنا آداب کے خلاف ہے، لہذا بلا ضرورت غسل نہ کیا جائے۔ اگلا سوال، کیا اعتکاف کرنے والا نماز جمعہ کے لیے غسل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، مگر جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ضروری ہو غسل جمعہ کرنا ہی چاہے بندہ تو مسجد کے ملحقہ غسل خانے میں کرے، اگر غسل خانہ موجود نہ ہو تو مسجد کی حدود میں ہی کوئی بڑا برتن ٹب وغیرہ رکھ کے اس میں غسل کرے تاکہ پانی کا ایک چھینٹا بھی مسجد میں نہ پڑے، تو اس طریقے سے غسل جمعہ کر سکتا ہے، اور ضرورت نہ ہو تو غسل جمعہ بھی نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ معتکف جب مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، والمؤمنون زوار اللہ، اور جو مومن مسجد میں آ جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور میزبان کا حق ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اعتکاف کی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، وہ قابل صد مبارکباد ہیں کہ وہ رب کے مہمان ہیں، اور اس حالت میں انہیں چاہیے کہ اپنے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے دل کھول کر، گڑ گڑا کر، عجز و انکساری کے ساتھ خوب دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے آج کے سوالات، اور جیسا ہی اور بھی سوالات موصول ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ شامل کیا جائے گا، اور سوالات کے جوابات سے عوام الناس کو روشناس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔